چلیے پھر سے شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب و علاج. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے. زور سے بولیے آمین. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. ماشاءاللہ مینجمنٹ نے، ذمہ داروں نے ہم لوگوں کے لیے یہ مجلس سجائی ہے، رچائی ہے، بسائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے. زور سے بولیے آمین. تقریر میری ہوگی، اس میں آپ لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا. ساتھ دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا؟ انشاءاللہ ساتھ دیں گے. میرا عنوان ہے نوجوانوں کے بارے میں. تو اب ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہم کیا کریں، ہم اٹھ کے چلے جائیں. صحیح ہے نا؟ ہمارے بزرگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب آپ نوجوانوں پر تقریر کریں گے تو ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں تو اٹھ کے چلے جائیں. نہیں، نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا. اور بگڑ گئے تو کس کا ہاتھ ہے؟ اس لیے ایک جملے پر غور کیجئے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. ساتھ دیجئے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا، بڑکا سدھرا تو چھوٹکا سدھرا. آج اسی پہ بات کریں گے. ماشاءاللہ ہمارے کچھ نوجوان بڑے اچھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ. کچھ نوجوان بڑے بگڑے ہیں. کیسے بگڑے ہیں؟ منہ پہ گالی، کان میں بالی، ہونٹوں پہ لالی، اور پھر ہاتھ میں تالی، اور کھانے میں تھالی. بات نہیں آئی سمجھ میں؟ پھر سے دہراتا ہوں. کان میں بالی، منہ پہ گالی، ہونٹوں پہ لالی، اور ہاتھ میں تالی، اور کھانے کے لیے تھالی. آ رہی اردو؟ آ رہی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی ہارڈ اردو تو نہیں ہو گئی؟ آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے. کچھ بگڑے ہوئے ہیں. ایک فلم ہے جن کو نوجوانوں نے ہٹ کرا دیا ہے. سب مسکرا رہے ہیں. ہٹ کرا دیا. آئے کرائے کہ نہیں کرائے؟ کرائے. ہٹ کرا دیے. نام بالکل نہیں لوں گا، ورنہ آپ کہیے گا کہ میں پٹھان فلم کی بات کر رہا ہوں. بالکل نام مت لیجیے گا. کیسی رہی؟ اب یہ پھنس جائیے گا. کیسی رہی؟ نو کمنٹس. صحیح ہے نا؟ پیسہ لگا کہ نہیں لگا؟ ہمارے کچھ نوجوان بھی گئے، بزرگ بھی گئے، مائیں بھی گئی، بہنیں بھی گئی، سب دیکھ کے آئی ہیں. برقعے میں بھی گئی ہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیا کہیں، گئی ہے نا؟ پتہ ہے. ٹوپی لگا لگا کے بھی گئے ہیں. اور کہیں کہیں پر تو پورا تھیٹر ہی خرید لیے ہیں. تو بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. یہ چھوٹوں کو بگاڑنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بڑکا سب کا، جس نے پورا تھیٹر خرید کر کے دے دیا. جا بھائی جا. اگر وہی پیسہ ہم اور آپ کھانے میں لگا دیے ہوتے تو صحیح ہے نا؟ فائدہ ہوتا کہ نہیں؟ وہی دین کے کام میں لگائے ہوتے تو اچھا ہوا زلزلہ نہیں آیا، ورنہ گڑبڑی ہو جاتی. ابھی پوری دنیا میں
زلزلے کی گونج ہے. پتہ ہے آپ کو کہاں زلزلہ آیا ہے؟ ترکی میں. کہاں زلزلہ آیا؟ سیریا میں. زمین ہل گئی. کاہے ہلی؟ ارے وہاں کی ہلی تو یہاں کی نہیں ہلے گی کیا؟ ہل سکتی ہے، کہیں کی بھی ہل سکتی ہے بھائی. سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2212 فی ھذہ الامہ خسف ومسق وقذف. اس امت کے اندر دھسنا پھوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو کہا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہاں پر وہ آ گئی ہوتی تو ڈانس کرنے کے لیے تو یہ اسٹیج ٹوٹ جاتا یا ایسے ہی رہتا؟ ٹوٹ جاتا. صحیح نا؟ پورا میدان ایک دم پیک ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ آئی ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. جانتے ہیں وہ اس سے کون مراد ہے؟ نام بالکل مت لیجئے گا ورنہ ابھی میں ایک دو نام لے لوں گا. مسکرا رہے ہیں سب. دیکھیں ان کا نام آتا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. کہا جائے؟ سمجھ گیا نا؟ میں بالکل خان صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں میں. اذا ظہرت القیان، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا. اگر سب لوگوں کو بول دوں کہ یہاں پر موبائل جمع کر دیجئے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ موبائل بھی ہے، تو ہم اور آپ موبائل جمع کریں گے. آج لوگوں کا اگر اخلاق دیکھنا ہو تو موبائل کو دیکھ لیجئے، لوگوں کو مت دیکھیے. کیوں؟ موبائل کی حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو آہ نکل آئے، اور موبائل اگر گر جائے تو جان نکل آئے. موبائل اگر گر جائے تو دیکھیے یہ میرا موبائل 2-3 مرتبہ گر گیا ہے، اب میری جان کتنی مرتبہ نکل گئی ہوگی؟ پریشانی ہے نا؟ بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا کہیں گر نہ جائے. موبائل سے 24 گھنٹہ ہم اور آپ چپکے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم کہتا ہوں اسی اسکرین پلٹتے ادھر ادھر، انگلی کرتے رہتے ہیں، انگلی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اچھا موبائل میں انگلی کرتے کہ نہیں کرتے؟ حق ایمانداری بولیے گا. اتنے دیر سے آپ لوگ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ انگلی نہیں چل رہی ہے. صرف انگلی ہی کا تو مسئلہ ہے، اور کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ اذا ظہرت القیان والمعازف، ڈھول باجے بکیں گے. آج اپنے موبائل کے اندر پورا اخلاق چھپا ہوا ہے. بہترین گانے ہمارے موبائل کے اندر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے گا مت ورنہ مولوی صاحب سمجھ جائیں گے. مسکرائیے گا بھی نہیں، بس صرف مولوی صاحب منہ تاک رہے ہیں سب کا کہ جواب کدھر سے کیا آ رہا ہے. بس چپ چاپ آپ لوگ بیٹھے سنتے رہیے. وشربت الخمور، شراب پی جائے گی. اس کے بارے میں بات بہت ڈیٹیل سے ہم سن چکے ہیں. کتنے لوگ مر گئے، یو پی میں مرے، بہار میں مرے. بہار سرکار نے تو شراب پر بین لگا رکھی ہے، پھر بھی لوگ پیتے ہیں. اور ایک جملہ اور کہوں، شیخ صاحب ہی کا جملہ ہے، ان کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. آپ ماشاء اللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. کیسا لگا؟ اچھا لگا؟ آپ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. اب دیکھیے دوسری طرف میں ایسا کر رہا ہوں، وہ جو ہے پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. دونوں میں کون سا اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ کیا ہے پیتے کھاتے کا ہے غلط ہے؟ اچھا آپ سمجھ گئے. دیکھیے صرف وہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، وہ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. صرف کھانا ایک میں پہلے آ گیا اور پینا ایک میں پہلے آ گیا، تو پینے سے مراد وہ پینا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ یو پی میں بھی مر گئے، بہار سرکار نے تو بینڈ لگا رکھا مر گئے. اور بہار میں بھی لوگ بڑے ہوشیار، شراب پینا ہو تو جھارکھنڈ میں گھس گئے یا یو پی میں گھس گئے، پھر پی پا کے اپنے اندر چلے گئے. ہاں اور شراب پی پی کے گاڑی چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور جو لوگ پی پا کے بات کرتے ہیں اس کی اردو بہت اچھی ہوتی، اپن سے بات نہیں کرنے کا. نہیں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا؟ جو پینے والے سب ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیے گا کیسا انداز ہوتا، ایک کون ہے، اور وہ پیتے رہتے ہیں اور پی پا کے روڈ پر پڑے ہوئے ہیں. اتنا ہی نہیں نالے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا پیشاب سونگھتے ہیں اور پیخانہ بھی سونگھتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو نہیں آگے مولوی صاحب باتیں نہیں کریں گے. ہمارے کچھ نوجوان بھی پی رہے ہیں. کہاں بگڑ رہے ہیں ابھی میں دھیرے دھیرے بتاؤں گا.
ہمارے کچھ نوجوانوں کا بال سور کٹ بال ہے، حقاً ایمانداری بولتا ہوں. امریکہ کا جو سور ہے اس کا منہ دیکھیے گا، اور ہمارے کچھ نوجوانوں کے سر کا بال دیکھیے گا سور کٹ. ابھی آئی پی ایل میچ چل رہا ہے، چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے؟ 2023 آئی پی ایل میچ. کلکتہ کی ٹیم میں ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں جن کا نام ہے رسل. رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی وہ صرف چھکا مارتے ہیں. اس کا بال بھی آپ دیکھیے گا، وہ چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھائے ہوئے ہیں. اور امریکہ میں آپ جائیے اور دیکھیے تو ہمارے بھی کچھ نوجوان ایسے ہی ہیں. بال کیسے کاٹ رہے ہیں؟ چاروں طرف سے گھما کے اور سیر کے اوپر اٹھا کے کاٹ لیتا ہے. اس کو کون سا کٹ بولتے ہیں بابو؟ ہے بابو کون سا کٹ بولتے ہیں؟ بول بابو. دیکھیے وہ بوا کا بال لیکن صحیح ہے الحمدللہ، بوا کا بال صحیح ہے. اب سور کٹ بال کن کا ہے مولوی صاحب بتائیں گے نہیں، لیکن اس بال کو کیا کرتے ہیں؟ سور کٹ. حدیث میں منع ہے. صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ینہا عن القضع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرما. قضا مطلب کچھ بال کو کاٹ دیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے، وہی ہو ہی رہا ہے. لیکن یہ کٹواتا کون ہے؟ میرا بیٹا بنے گا رونی دھونی سونی، یہ 3 وزن میں لے کے آ گیا. میرا بیٹا بنے گا رونی دھونی سونی، بال ویسے کاٹے گا. اچھا آپ ہی بتائیے، جہاں بال کاٹنے جاتے ہیں حجام کے یہاں، اس کی فوٹو کس کی لگی رہتی؟ کسی مولوی کی فوٹو آپ نے دیکھا ہے؟ کس کی فوٹو لگی ہوئی ہے؟ رونی کی، دھونی کی، سونی کی. رونی سمجھے؟ یار آپ لوگ اتنا آسان نہیں اردو سمجھ رہے ہیں تو کیسے ہو پائے گا؟ رونی سمجھے آپ؟ رونی فٹ بال کا کھلاڑی ہے کہ نہیں؟ رونی نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ صرف رونالڈو معلوم ہے. رونی بڑا مشہور کھلاڑی ہے رونی. ویسا بال کاٹ لینے سے ہمارا بیٹا رونی ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. کرکٹ کے ہمارے کیپٹن ہیں، جھارکھنڈ کے تھے، ابھی ہیں، کیپٹن نہیں ہے، دھونی. کسی زمانے میں دھونی کا بال بھی پیچھے لمبا لمبا تھا. تو دھونی کٹ کاٹ لینے سے ہمارا بیٹا دھونی ہو جائے گا؟ سونی فلمی دنیا کے ہیں. دیکھیے مولوی صاحب کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے. تو صرف بال کاٹ لینے سے ہمارا بیٹا ویسا ہو جائے گا؟ بوا کا بال بڑا اچھا ہے. دیکھا آپ نے؟ کاہے بھائی ایسا؟ تو ماں باپ خود کٹواتے ہیں. یہ بال جو ہے ماں باپ خود کٹواتے ہیں. ہمارے کچھ نوجوانوں کی پینٹ دیکھیے، پھٹی پینٹ. اس پینٹ کا نام کیا ہے؟ پھٹی پینٹ. اور کہاں پھٹتی ہے؟ یہاں پر پھٹتی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ یہ یہیں پر پھٹی ہوئی ہے، یہ یہاں پر پھٹی ہوئی. بابو یہ پھٹی پینٹ کہاں پہن رہا ہے؟ کپڑا کم ہو گیا کا؟ بہو یہ پھٹی پینٹ کہاں پہن رہا ہے؟ ارے مولوی صاحب یہ فیشن ہے. کیا یہ فیشن ہے؟ فیشن نہیں مولوی صاحب، یہ فیشن ہے. اچھا یعنی یہ پھٹی پینٹ فیشن ہے، اور پیچھے والی جو پینٹ ہے وہ عدم گرتے رہتی. اگر نماز پڑھنے اگر چلا گیا مسجد میں تو پیچھے والے جتنے کھڑے رہیں گے اس کے نکڑ سے، اس کے کپڑے سے پیچھے والے کی نماز کیسی ہوگی؟ حقاً ایمانداری بولیے آپ، خراب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھٹی پینٹ. اور آج کل بوڑھی ماتا بھی پھٹی پینٹ پہن رہی، جانتے بوڑھی ماتا. اور کپڑا ہمارا کیا؟ چست باریک مختصر. چست باریک مختصر، ٹائٹ فٹ. ڈھیلا ڈھالا کون پہنتے آپ ہی بتائیے؟ حقاً ایمانداری کہیے گا، اگر درزی نے ڈھیلا ڈھالا سل دیا، وہ درجی کی ٹیلر کی ٹائٹ ہو جائے گی. ہم اور آپ جا کے ٹائٹ کر دیں گے اس کی. رے بھائی اتنا ڈھیلا سل دیا، ایک دم ٹائٹ سل. اور ٹائٹ جیسے ہی سلے اور ہم نے اور آپ نے ٹائٹ پہن لیا تو کیا ہوتا؟ ٹائٹ میں ہر چیز ٹائٹ دکھتی ہے. دکھتی کہ نہیں دکھتی ہے نا؟ ہمارے نوجوان پہن رہے، مائیں بھائی ہے، بہنیں بھی ہیں، پہن ٹائٹ چست مختصر. اچھا آپ ہی بتائیے، مارکیٹ میں
بیٹی کے لیے, چھوٹی بیٹیا کے لیے فل کپڑا ملتا ہے کیا؟ یہاں تک کا نہیں ملتا. کہاں تک کا ملتا؟ کٹ. یہ کٹ والا ملتا. ابھی عید میں خرید کے لائے, یہ کٹ والا ملتا. آخر یہ پورا ہاتھ کھلا ہوا کہہ رہتا ہے بھائی؟ تو بولے ارے مولوی صاحب مارکیٹ میں تو ایسی دکانیں نہیں ہیں. اصل میں ہم اور آپ ایسا کپڑا خریدتے نہیں ہیں, تو وہ لائے گا کیسے؟ مانگی نہیں ہے. جب اس کی مانگ رہے گی تب نہ خرید کے لائے گا, تب نہ وہ لائے گا خرید کے, اور ہم اور آپ اس سے خریدیں گے. ہماری بیٹیوں کے جو کپڑے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے, کپڑا وہ پہنے ہوئی ہے لیکن باہر سے سب کچھ دکھتا ہے. دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ خریدتا کون ہے؟ ہم اور آپ خرید رہے ہیں. تو نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے, چاہے بچہ ہو بچی ہو, یہ بگاڑے جا رہے ہیں. یہ خود بخود بگڑ نہیں رہے ہیں. اگر ہم اور آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو آگے چل کے یہ بگڑ جائیں گے. یہ موبائل فون آ گیا. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا, ایک ویڈیو کلپ ان کی گھوم رہی ہے کہ لگ بھگ پورے بھارت دیش میں 8 لاکھ مسلم بچیوں نے اپنا دین دھرم چھوڑ دیا ہے. 8 لاکھ مرتد ہو گئی, دین اسلام سے ان کو لینا دینا نہیں. اور ایک بات اور بتا دوں, پورے بھارت دیش میں اگزام جہاں بھی ہو رہے ہیں, امتحان جہاں بھی ہو رہے ہیں, بورڈ کا امتحان, اس میں لڑکیوں کا نمبر بہت آگے رہتا ہے, لڑکے کا نمبر پیچھے ہے. اور ہر سال ایسا ہو رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کاہے؟ بیٹیا کا نمبر اچھا ہے اور بیٹوا کا نمبر, تو کیا بیٹے لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں؟ وہ محنت کر رہے ہیں, بیٹی بھی محنت کر رہی ہے, لیکن ہر سال بیٹیا ہی آگے رہتی ہے, بیٹوا پیچھے ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں, ہماری اور آپ کی بیٹی جو بہک رہی ہے, ادھر ادھر جا رہی ہے, اس کے بہت سارے ریزن ہیں, بہت سارے اسباب ہیں کیوں جا رہی ہے. اصل میں کیا, جب وہ کالج میں پڑھ رہی ہے تو ان کی تعریف بہت ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا مسکراتی ہیں, آپ اچھا لکھتی بھی ہیں, آپ کا میسج جب میں موبائل میں پڑھتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کے ٹائپ کرنے کا انداز بہت پیارا ہے, آپ کتنا اچھا بولتی ہیں. اچھا میرے لائق کوئی خدمت ہو, آپ اس دن نہیں آئی تھی تو میں آپ کے نوٹ بک میں لکھ دوں, ہائے رے محبت. گھر میں تو کوئی محبت کا اظہار کرتا ہی نہیں کہ ماشاءاللہ بیٹیا روٹی اچھا بناتی ہے, اچھا پڑھتی ہے, اور جیسے کالج میں گئی وہاں تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے. یہ لڑکا اتنی تعریف کر رہا ہے, اور اگر میرا جیون ساتھی ہو گیا تب تو کتنی تعریف کرے گا. تو اس نے اپنا دین دھرم داؤ پہ لگا دیا ہے. دنیا سے بھی گئی, دین سے بھی گئی. بڑے مسائل ہے, میں آگے کھلنا نہیں چاہتا لیکن کھولنا تو پڑے گا ہی. میرے بھائیو, اگر ہم اور آپ دھیان نہیں دیں گے, آج لوگوں کو فکر ہے, کیا فکر ہے؟ جگہ جگہ اشتہار نکل رہے ہیں کہ 5000 حافظوں کو, عالموں کو فری میں ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے, 10,000 حافظوں کو, عالموں کو فری میں ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے مسلم بچوں کو فری میں مولوی کب بنایا جائے گا؟ کیا شیخ بھائی, اگر آپ حافظوں کو, عالموں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو مسلمان کب بنائیں گے؟ مسلم بچوں کو, تاکہ ان کے دین کا سودا نہ ہو. آپ ہی بتائیے, ہمیں اور آپ کو دین بچانا ہے یا دنیا بچانی ہے؟ دونوں بچانا ہے. اچھا آپ ہی بتائیے, جان کی فکر کرنی ہے یا پہلے ایمان کی فکر کرنی ہے؟ آئے جان کی فکر یا ایمان کی فکر؟ ایمان کی فکر. اگر ایمان ہی چلا جائے اور دنیا مل جائے تو فائدہ. چلیے میرا سوال ہے آپ سے, انگریزوں نے مدرسوں پر بلڈوزر چلائے یا انگریزوں نے اسکولوں پر, کالجوں پر بلڈوزر چلائے؟ کس پر بلڈوزر چلائے تھے؟ کاہے؟ آج پورے بھارت دیش میں مدرسے میں پڑھنے والے بچے
5% ہے، بس 5% ہے. کتنے؟ 5%. سرکار کیا کہتی ہے کہ مدرسے کے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور ایک ہاتھ میں قرآن. اچھی بات ہے، لیکن ہم مولویوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو ہمارے بچے 95% اسکول اور کالج میں ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں قرآن کب آئے گا؟ دوسرے ہاتھ میں تو کمپیوٹر ہے ہی ہے. شیخ صاحب یہ مطالبہ بھی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو ہمارے مسلم بچے ہیں اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن کب آئے گا؟ دین کب جانیں گے وہ؟ تو آج ہم اور آپ دنیا دار ہیں. جھارکھنڈ سرکار اگر یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ قرآن ہے سب کو نوکری ملے گی، تو حافظ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بولیے، حافظ بنائیں گے نا؟ کیوں؟ سرکاری نوکری مل رہی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم جنت دیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں بھائی؟ اچھا یہاں حافظ صاحب کے ابا کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو. حافظ صاحب کے ابا ہو؟ حافظ صاحب کے ابا کوئی ہے؟ لگ رہا میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں، نہیں آ رہی. ارے بھائی حافظ جی کے ابا کوئی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے؟ ایک ہیں ماشاءاللہ، صرف ایک ہے. اتنا بڑا مجمع. دیکھیے ابھی میں نے کہا نا مولوی صاحب 5%، اور سرکار چاہتی ہے کہ 5% کا نجی کرن کرے. ہم سرکار کا سواگت کرتے ہیں، لیکن سرکار سے یہ بھی آگرہ کرتے ہیں کہ جو اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بھی ایک ہاتھ میں قرآن دے دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے ہی ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ان کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے. کہاں سے بگاڑ ہو رہا ہے؟ مدرسے سے. بولوے نہیں کر رہے، وہ ہم نہیں بولیں گے. مدرسے سے بگڑ رہے ہیں، دین کا سودا ہو رہا ہے، نوٹ چھاپ رہے ہیں، دہریہ پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف بولنے والے پیدا ہو رہے ہیں. ایک نے کہا تھا اسلام کینسر ہے، وہ کینسر کی بیماری میں چلا گیا. جانتے ہیں اس کو؟ آئے جانتے ہیں اس کو؟ سنے کینیڈا میں تھا وہ. کون ہے؟ کون ہے؟ نہیں جانتے نام. طارق فتح علی کا نام سنا ہے؟ کینیڈا میں اسلام کو کہا کینسر ہے، وہ کینسر کی بیماری میں مرا. کہیں مسلم قبرستان میں اس کو دفن کی جگہ نہیں ملی، کرسچن لوگوں نے بھی جگہ نہیں دی. بالآخر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو جلا دیا گیا ہے. اپنے انجام کو پہنچ گئے. معاملہ اللہ کے اوپر. میرے بھائیو آج ٹی وی پر بیٹھ بیٹھ کر جو ماحول گرمایا جا رہا ہے، ہم سپریم کورٹ کے آبھاری ہیں کہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ جو لوگ ٹی وی پر بیٹھ بیٹھ کر زہر اگل رہے ہیں اور اسلام کے دفاع کے لیے جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے ہیں. تو ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ سب ڈالا جا رہا ہے. اس لیے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ علماء سے جڑ کے رہیے. کس سے جڑ کے رہنا ہے؟ علماء سے. دین علماء سے سیکھیے. آج اپنے یہاں سب لوگ مفتی ہیں. مفتی جانتے ہیں آپ؟ اپنے یہاں مفتی سے چھوٹا کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں، سب بڑکا مفتی ہے. شیخ گوگل، شیخ یاہو، مفتی ہے گوگل، مفتی ہے یاہو. مولانا لوگ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو مانتے ہی نہیں. اپنے یہاں تو بڑے بڑے فتنے ہیں جس میں ہمارے نوجوان پھنسے ہوئے بھائی. فتنے ہے کہ نہیں؟ جو عربی کا عین نہیں جانتا، مولی صاحب کا میم نہیں جانتا، مدرسے کا میم نہیں جانتا، آج وہ بڑکا مفتی بنا بیٹھا ہے. اور ہمارے نوجوان کچھ ہے وہ سن رہے ہیں ان کو، جن کو عربی نہیں آتی. علماء کیوں؟ ان کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں، فالوور بہت زیادہ ہیں. جیسے ہی ٹائپ کیجئے بہت زیادہ ہیں. کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے ہوں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں، ایک بھی سبسکرائبر نہیں، ایک بھی فالوور نہیں. صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 57-52. والنبی لیس معہ احد. کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے ہوں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا.
تو کیا سبسکرائبر دیکھیے گا، فالوور دیکھیے گا، کس کو لوگ زیادہ سنتے ہیں وہ دیکھیے گا، یا جو حق بات ہے وہ دیکھیے گا؟ اپنے نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، چاہے وہ بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، علماء کو سنیے۔ کس کو سننا ہے؟ لوگ ہم لوگوں کے پاس ویڈیو بھیجتے ہیں، کن کی؟ غترہ لگا ہوا، جبہ لگا ہوا، لمبی ٹوپی، اور ہمارے کچھ نوجوان سمجھتے یہ بڑھ کے مولانا ہے، لیکن مولانا ہے ہی نہیں۔ بولے مولوی صاحب ذرا چیک کیجئے، تو ہم لوگ نیچے بھیج دیتے ہیں، پلیز علماء کو بھی سنیے، تو پھر اوپر سے جواب آتا، ارے مولوی صاحب یہ مولانا نہیں ہے کیا؟ غترہ، جبہ، شماغ، اقال، آسک می، ہم سے پوچھئے۔ نو، دس از ناٹ۔ ہے ہمارے کچھ نوجوان بگڑ رہے، اور ہمارے کچھ نوجوان موبائل کے ذریعے بگڑ رہے ہیں۔ میں تو بتا ہی دیا شروع میں، ہیلو، ہائے، لے لے بھائی سیلفی لے کر سلفی بن جائیے، یہ نعرہ ہے، سیلفی لے کر سلفی بن جائیے۔ یہ فوٹو کھینچنے کی ضرورت کیا؟ تھوڑا ادھر بال کیا، ادھر آپ، ٹھیک، اچھی آ رہی ہے، سیدھا لینا ذرا کلوز، ٹھیک ہے نا؟ جتنی مرتبہ اس سے ہم اور آپ فوٹو لے رہے ہیں، اگر ایک مرتبہ قرآن کا فوٹو لے لیں تو میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں ہمارے، اس میں سے ایک اس کا بھی آتا ہے۔ ایک صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، جب میں گیا تو اس کا بچہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نماز میں تھا، کچھ دنوں کے بعد فون آیا، مولوی صاحب بیٹا ہوا گیا، کہا ہوا؟ میری بیوی نے کہا، ارے آپ عرب میں کماتے ہیں تو بہوا سب کے لیے کماتے ہیں، میرا بیٹا بھی 50,000 کا موبائل لے کے رہے گا۔ 50,000 میں کون سا موبائل آتا ہے بھائی؟ آئی فون، اچھا 50,000 کا موبائل۔ ارے جب بیٹا ہوا 50,000 کا لے گا تو بیٹیا کہیں نہیں لے گی 50,000 کی؟ ابا عرب میں کما رہے ہیں، بہوا سب کے لیے کما رہے ہیں، کہیں نہیں؟ پھر اس کے بعد فون آیا، مولوی صاحب میرا بیٹا بگڑ گیا۔ کاہے بگڑا؟ چیٹنگ اور سیٹنگ ٹپ ٹاپ کیا، آگے پوری دنیا ہے، صحیح استعمال کیجئے یا غلط استعمال کیجئے۔ ہم اور آپ موبائل فون کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ حق کر ایمانداری بولیے گا۔ آئے بولے بہوا موبائل کھیلتا ہے تو؟ بیٹا ہے بابو، بہو ابھی میں پوچھ رہا ہوں، ڈوریمون جانتے؟ ڈوریمون، موٹو پتلو ہی جانتا ہے؟ ہاں بھائی چھوٹے ہی سے نا سب اوپر تک جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ بیٹا، ہاں بابو، بیٹا، ہاں ابا، بیٹا، بیٹا کھا لے، بہت بیزی ہوں میں۔ آپ کو معلوم ہے ایک گیم ہے کون سا؟ پھر بول دیے، میں سوچ رہا تھا کہ بولے ہی نہ، لیکن بولا گیا، سب لگے ہوئے اس میں۔ جتنا دیر اس میں لگے ہوئے، تھوڑا سا اگر قرآن میں لگ جاتے تو میں صرف 5 منٹ قرآن کے لیے مانگتا ہوں، 5 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ۔ اب کیسے دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ کیا منٹ ہوا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس اتنا ہی ٹائم دے دیجیے ہر دن صبح، زیادہ نہیں چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے۔ مولوی صاحب ہم کھول کے بات کر رہے ہیں، ہم بولیں گے کہ 10 منٹ دیجئے قرآن میں 5، نہ، ہم کو 1 منٹ دے دیجئے، بس 1 منٹ دیجئے گا۔ آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو مجھے 1 منٹ قرآن کے لیے دے دے گا؟ آپ دیجئے گا انشاءاللہ، آپ دیجئے گا، آپ بھی دیجئے گا، ہر دن 1 منٹ، بس 2 منٹ نہیں چاہیے۔ اگر 2 منٹ دے دیجئے گا تو جرمانہ آپ کے اوپر، 1 منٹ صرف۔ اور 1 منٹ میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہر دن صبح یہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نشانیہ کا الابتر، بس ختم۔ 1 منٹ سے زیادہ نہیں۔ کیوں ایسا بول رہا ہوں؟ کچھ تو جوڑیے، ارے جوڑیے، کچھ تو جوڑیے۔
موبائل میں رکھے ہوئے موبائل میں قرآن بھی نہیں ہوگا. ہے قرآن؟ ہے صرف دکھانے کے لیے، بولنے کے لیے، کہلانے کے لیے. ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اچھے مسلمان ہیں، سبحان اللہ ماشاء. لیکن پورے رمضان میں قرآن نہیں ختم ہوا ہوگا. جتنا آپ لوگ لگائے ہوئے نا یہ سب کیمرے، نوٹ آپ چھاپ سکتے ہیں، لیکن اتنی محنت اگر قرآن پر کیے ہوتے تو آپ قرآن کے عالم بن جاتے، جانکار ہو جاتے، کچھ فائدہ ہوتا، ثواب ملتا. میرے بھائیو، قرآن سے جڑیے، علماء سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے. ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی غلط ہیں. جیسی سنگت ویسی رنگت. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے نا. اگر حقاً ایمانداری بولیے، پوچھ لیتا ہوں، اگر ہم اور آپ بے نمازی کے ساتھ رہیں گے تو کچھ دنوں کے بعد ہم بھی بے نمازی ہو جائیں گے. لیکن ہم نمازی ہیں تو ہم اپنا اثر نہیں چھوڑ پاتے ہیں، لیکن ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں. رمضان کا مہینہ گزرا الحمدللہ، 1 مہینہ فل، 11 مہینہ گل. افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. آزاد ہو گیا شیطان، مسجدیں ہو گئی ویران، الماری میں بند ہو گیا قرآن، گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان. دیکھا تو میرے بھائیو، نوجوان ہمارا بگڑ رہا ہے، ان کو بگاڑا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر سازش چل رہی ہے. چھوٹی چھوٹی گولی آ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی گولی آ گئی ہے. سستے میں لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ نکڑ پر بیٹھے گا اور بات کرے گا، میں مکیش امبانی، انیل امبانی، دھیرو بھائی امبانی، ریلائنس کمپنی کا مالک بن جاؤں ایک ہی رات میں، عظیم پریم جی بن جاؤں ایک ہی رات میں. کھچڑی پکا رہا ہے، یہ کروں گا تو وہ کروں گا تو وہ کروں گا تو وہ کروں گا. ہو پائے گا؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جس کا باپ باہر پردیش میں کما رہا ہے اس کی اولاد اور بگڑی ہے. کیوں؟ باپ کماتا ہے اور بیٹا اڑاتا ہے. صحیح ہے نا؟ پھٹ پھٹیا پر چلتا ہے اور نوابی دکھاتا ہے. رے اپنی کمائی پر دکھا تب مردانگی، یہ باپ کی کمائی کو تو اڑا رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھیے گا، اولاد بگڑی ہوئی، اس کی بیوی بھی بگڑی ہوئی ہے. وہ ایک ہی چیز، ہیلو پیسہ بھیجیے، پھر 15 دن ہیلو پیسہ بھیجیے، خیر خیریت بھی نہیں پوچھتی ہو. ایک بیوی کا نام آپ بتا دیجئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں، کھائے پی، نہیں پیسہ بھیجیے. ایک ہی کام ہے، پیسہ بھیجیے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور پرس جانتے ہو، پرس یہاں لٹکا کے اے ٹی ایم کا، اس کا نام کیا ہے، ارے کارڈ لے کے، اب پرس پہ لٹکا کے، اور وہاں بینک پر نائل لگا کے پیسہ نکلا، پھر 15 دن ہیلو پیسہ بھیجیے. آپ پیسے کی مشین ہو گئے، آپ کی اولاد بگڑ جائے گی. آپ مشین نہیں ہیں، اس لیے اولاد بگڑ رہی ہے. نوجوان ہمارے بگڑ رہے ہیں. باتیں اور بھی کرنی تھی. مثالی نوجوان کون ہے، اچھا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کا رول ادا کرے. برائی کی دعوت بھی ملے تو کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج موقع دے کر چوکا مار رہا ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، واہ. اور نہیں رکھے تو بولتے ارے سوپی سپاٹا ہے. نوجوان تو وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کام آئے. جانتے ہیں سوشل ورک میں آگے رہا. موسیٰ علیہ السلام کا جانتے ہیں، موسیٰ کا گھوسا، ایک گھوسا مارا سامنے والے کو، ختم. پھر دوسرے دن دیکھا وہی لڑ رہا ہے. رے کل بھی تو لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے. چھڑانے کے لیے گئے. آج کل کیا ہوتا، اگر دو کوئی لڑ رہے ہیں تو تیسرا ویڈیو بنا رہا ہے. واہ، فائٹنگ اچھی چل رہی ہے. اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے منہ میں مائک گھسا کر پوچھتے ہیں، بھائی صاحب آپ ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ رے بھیا پہلے نکالیے گا تب نہ پوچھئے گا. آج کل لوگ عقل مند ہیں، درد مند نہیں ہیں.
اس لیے عقل مند نہیں درد مند بنیے، سیکھیے، اسلامی تعلیمات حاصل کیجئے، لوگوں کے کام آئیے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا مرے کل بھی لڑ رہا تھا، آج تو ہی لڑ رہا ہے۔ پھر بول دیا موسیٰ کل ان کی باری تھی، آج میری باری تو نہیں ہے، وہ گھوسا ہم کو ہی نہیں لگ جائے گا۔ بس یہ بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے مصر سے، نوجوان ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، گئے، دو لڑکیوں کو دیکھا، قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہے؟ بولے پانی پلانا ہے، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اسے یہ پتا چلا ماں باپ کی خدمت بیٹی بھی کرے گی، اپنے یہاں کیا ہے صرف ماں باپ کی خدمت بیٹا کرے۔ پانی پلا دیا اور دعا مانگی۔ نوجوانوں کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ گھر بھی ملے گا، گھر والی بھی ملے گی۔ کون سی دعا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میں نے ایک جگہ اس دعا کی فضیلت بتائی تو ایک آدمی کا میسج آ گیا، مولوی صاحب جلدی سے ٹائپ کر کے بھیج دیجئے نا۔ بھائی جس کو دلہا نہیں مل رہا ہے وہ بھی یہی پڑھے ہیں، یعنی بہن سے گزارش ہے، اور اگر آپ لوگوں کو دلہن نہیں مل رہی ہے تو یہ پڑھیے، نوکری بھی ملے گی، چھوکری بھی ملے گی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی ملا، گھر والی بھی مل گئی۔ تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی۔ قرآن نے جو نقشہ کھینچا کسی عورت کا، اس سے اچھا نقشہ نہیں ہو سکتا، امر ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی یا شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹی کہ جن کے انداز کو، چلنے کے انداز کو، حیا والے انداز کو قرآن نے ذکر کر دیا ہے۔ پھر شعیب نامی نیک آدمی نے کہا میں چاہتا ہوں اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ پردیسی کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ آج کل لوگ بولتے ہیں، آج کل شادی کا بھی مسئلہ اپنے یہاں کیا بولتے ہیں، چاہیے دیندار لیکن پیسہ والا بھی چاہیے، پردیسی کون دے گا؟ اللہ والے، دیندار کون؟ تو میرے بھائیو، نوجوان وہ ہے، مثالی نوجوان رہے جن کے بارے میں ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے۔ نوجوان ریڑھ کی ہڈی ہیں، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی جسم گر گیا۔ آپ کو معلوم ہے 17 سال کے نوجوان اسامہ بن زید کمانڈر ہو گئے، 23 سال کے نوجوان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، 8 سال میں مولانا ابوالکلام آزاد جو آزاد بھارت کے پہلے ایجوکیشن منسٹر ہیں، وزیر تعلیم ہیں، شکشا منتری ہیں، جو 8 سال میں پڑھ لیے وہ ہم 50 سال میں بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے۔ قرآن کو کس نے جمع کیا ہے؟ زید بن ثابت نوجوان ہے۔ مفسر قرآن کون ہے؟ عبداللہ بن عباس نوجوان ہے۔ رات میں تہجد گزار کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی۔ آج ہماری رات موبائل میں ہے، ان کی رات تہجد میں ہے، پوری رات تہجد میں گزار۔ تو نوجوانوں سے اپیل ہے، مثالی نوجوان بنیے۔ باتیں بہت ساری کرنی تھی۔ سورہ کہف کے اندر جو واقعہ ہے، غار والوں کا واقعہ، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی، جان کی حفاظت کی، ان لوگوں نے دعا کی، اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کریں گے۔ بس دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے جو نوجوان بگڑے ہیں تو سدھار دے، جو سدھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما، اور جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔